بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سیکھیں آسان تجوید کے ساتھ کہ آج کے لیسن کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عربک فونیٹک الفابیٹیکل آرڈرز کے فرسٹ 7 لیٹرز ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ حروف سیکھ لیے ہیں تو آج کا یہ لیسن آپ کے لیے بہت اہم ہے، کہ آج کے لیسن میں ہم انہی حروف کی ریویژن کریں گے اور ان کا ٹیسٹ ہوگا، جس میں ہم شیپس کی پہچان، ساؤنڈس کی پہچان، قرآن کے الفاظ میں پہچان اور پریکٹس کریں گے ہم قرآن کی آیات میں۔ تو فرسٹ کویسچن از دس، آئیڈینٹیفائی کریں گے شیپس اور ساؤنڈس آف لیٹر میم، اور اس کی شیپس انیشیل شیپ، میڈیل یا فائنل شیپس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس کا مخرج ہے لبس، ہونٹوں کو ملانے سے حرف میم کی آواز ادا ہوتی ہے۔ تو فرسٹ آپ کے سامنے جو حرف موجود ہے، بتائیے یہ حرف میم کی کون سی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ حرف میم کی مکمل شکل ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو اس کی ساؤنڈ ہے مو۔ جی، یہ حرف میم کی مکمل شکل ہے اور اس کے نیچے لائن ہے تو نیچے والی لائن زیر کی لائن کہلاتی ہے، اور زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے می۔ اور یہ حرف میم کی آخر پر آنے والی شکل ہے، اور یہ حرف میم کی آخر پر آنے والی شکل ہے، اور اس کے اوپر زبر ہے تو زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ ما۔ اور یہ بتائیے، جی یہ حرف میم کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ مو۔ اس طرح یہ حرف میم کی شروع میں آنے والی شکل ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے تو اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ جی اس کے بارے میں بتائیے، یہ حرف میم کی کون سی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ حرف میم کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے جی، اس کے بارے میں بتائیے یہ حرف میم کی کون سی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ حرف میم کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے ما۔ اور یہ حرف میم کی کون سی شکل ہے؟ جی بالکل، یہ درمیان میں آنے والی شکل ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی زبر زیر یا پیش نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ جی یہ بتائیے، یہ حرف میم کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ می۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ حرف میم کی مکمل شکل ہے۔ یہ بتائیے حرف میم کی کون سی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ بالکل، یہ حرف میم کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے مو۔ جی اب اس کے بارے میں بتائیے، یہ حرف میم کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ مو۔ ماشاءاللہ۔ جی سیکنڈ کویسچن از دس، کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے حرف با کی شیپس، انیشیل، میڈیل اینڈ فائنل شیپس، اور آپ اس کی بتائیں گے ساؤنڈس کے بارے میں۔ اس کا مخرج ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے حرف با کی آواز ادا ہوتی ہے، تو ہم لپس کو آپس میں ملاتے ہوئے ان کی ساؤنڈس پڑھیں گے۔ تو یہ فرسٹ دیکھیے اور بتائیے کہ حرف با کی یہ کون سی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی یہ حرف با کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے با۔ جی یہ حرف با کی کون سی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ حرف با کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے نیچے لائن ہے زیر کی، تو زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ بی۔ اور یہ حرف با کی کون سی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ حرف با کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے با۔ اور یہ حرف با کی مکمل شکل ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ بو۔ اور یہ حرف با کی مکمل شکل ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی علامت زبر زیر پیش کی نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ یہ حرف با کی مکمل شکل ہے اور اس کے اوپر لائن زبر کی لائن ہے، تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ با۔ مخرج کا خیال کرتے ہوئے ہم ان کی ساؤنڈز کو پڑھیں گے، یعنی لپس کو آپس میں ملاتے ہوئے حرف با کی ساؤنڈ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حرف با کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر لائن زبر کی لائن ہے، تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ با۔ اور یہ حرف با کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو پیش کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ بو۔ یہ حرف با کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو پیش کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ بو۔ اور یہ حرف با کی کون سی شکل ہے؟ جی بالکل، آخر پر آنے والی شکل، اور اس کے نیچے لائن زیر کی لائن ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ بی۔ اور اس کے بارے میں بتائیے، حرف با کی شروع میں آنے والی شکل ہے۔ جی نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے حرف واو کی شیپس اور اس کی ساؤنڈس۔ حرف واو کی انیشیل اینڈ فائنل شیپس، کیونکہ حرف واو جو ہے اس کی میڈیل شیپ نہیں ہوتی، یہ شروع میں آتا ہے یا
یہ آخر پر ہوتا ہے، تو لیکن اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہوتا ہے لپس کو سرکل بناتے ہوئے ہم حرف واو کی ساؤنڈ کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے صرف اس کے مخرج کو ذہن میں رکھنا ہے کہ لپس کو سرکل بناتے ہوئے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے حرف واو کی ساؤنڈ کو پڑھیں گے۔ جی، بتائیے یہ حرف واو کی کون سی شیپ ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے وا۔ لپس کو سرکل بناتے ہوئے وا۔ اور یہ حرف واو کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے نیچے لائن زیر کی لائن ہے، تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وی۔ اور یہ ہے حرف واو، اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے زبر زیر پیش کا، تو اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی حرف واو ہے، کوئی علامت نہیں ہے زبر زیر پیش کی، تو اس کی بھی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ جی یہ بتائیے کون سی ساؤنڈ ہے اور اس کی شیپ کون سی ہے؟ جی بالکل، یہ حرف واو کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے، تو اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وو۔ یہ بھی حرف واو کی آخر پر آنے والی شکل ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی علامت سائن نہیں ہے زبر زیر پیش کا، تو اس کی کوئی بھی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ حرف واو کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وو۔ حرف واو کی آخر پر آنے والی شکل ہے، اوپر لائن زبر کی لائن ہے، تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وا۔ صرف مخرج کا خیال لازمی کیجیے گا کہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے حرف واو کی ساؤنڈ کو پڑھا جاتا ہے۔ آخر پر آنے والا واو اور اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وا۔ میں آنے والا واو اور اس کے اوپر پیش ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ شروع میں آنے والا واو اور نیچے لائن زیر کی لائن ہے، تو زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وی۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے شیپس، ساؤنڈز، حرف فا کی انیشیل شیپ، میڈل اور فائنل شیپ کے بارے میں۔ لیکن فرسٹ اس کا مخرج دیکھیے، مخرج کیا ہے کہ اوپر والے جو سامنے کے دانت ہیں وہ نیچے لپس کو ٹچ کرتے ہیں، نیچے والے لپس کو ٹچ کرتے ہیں، اوپر والے سامنے کے دانت نیچے والے لپس کو ٹچ کرتے ہیں، تو حرف فا کی آواز پڑی جاتی ہے۔ چلے اب یہ حرف دیکھیے اور بتائیے کہ حرف فا کی یہ کون سی شیپ ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ حرف فا کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ پو۔ یہ حرف فا کی کون سی شیپ ہے؟ جی شروع میں آنے والی ہے، انیشیل شیپ ہے اور اس کے نیچے لائن زیر کی لائن ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ پی۔ حرف فا کی درمیان میں آنے والی شیپ ہے، اوپر لائن زبر کی لائن ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ فا۔ حرف فا کی مکمل شکل ہے، نیچے لائن زیر کی لائن ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ فی۔ حرف فا کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور نیچے لائن زیر کی لائن ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ فی۔ حرف فا کی آخر پر آنے والی شکل ہے لیکن کوئی بھی علامت زبر زیر پیش کی موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ حرف فا کی شروع میں آنے والی شکل ہے، اس کے اوپر لائن زبر کی علامت ہے، تو زبر کے ساتھ فا کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ فا۔ حرف فا کی آخر پر آنے والی شکل ہے لیکن کوئی زبر زیر پیش کی علامت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ تو حرف فا کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور نیچے لائن زیر کی لائن ہے، تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ فی۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ اور یہ بتائیے یہ کون سی شیپ ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ حرف فا کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ پو۔ اور اس کے بارے میں بتائیے کہ حرف فا کی یہ کون سی شیپ ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ حرف فا کی مکمل شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی اس کی؟ پو۔ اور یہ بتائیے یہ حرف فا کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ پو۔ جی نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے حرف سا۔ حرف سا کی شیپس، اس کی انیشیل شیپ، میڈیل شیپ اور فائنل شیپ کون کون سی ہیں اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کی ٹپ سامنے اوپر کے جو دانت ہیں سامنے والے اوپر کے، ان کے سرے کے ساتھ لگتی ہے، تو حرف سا جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے نرمی کے ساتھ اور باریک ساؤنڈ کے ساتھ۔ چلے بتائیے کہ حرف سا کی یہ کون سی شکل ہے اور اس کے ساؤنڈ کیا ہے، لیکن مخرج کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کو پڑھیں گے۔ بالکل، یہ حرف سا کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ سا۔ سا۔ یہ بھی حرف سا کے درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے نیچے لائن زیر ہے، تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ سی۔
تو یہ حرف سا کی مکمل شکل ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو پیش کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ سو۔ یہ حرف سا کی مکمل شکل ہے لیکن کوئی بھی زبر زیر پیش کی علامت موجود نہیں ہے، اس لیے اس حرف کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ یہ حرف سا کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے تو پیش کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ سو۔ یہ حرف سا کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے نیچے لائن زیر کی لائن ہے تو زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ سی۔ اور یہ حرف سا کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے تو پیش کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ سو۔ اس طرح یہ دیکھیے کون سی شیپ ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے۔ یہ حرف سا کی آخر پر آنے والی شیپ ہے اور اس کے نیچے لائن زیر کی لائن ہے تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ سی۔ اور یہ بھی حرف سا کی آخر پر آنے والی شکل ہے لیکن اس کے اوپر زبر کی علامت ہے تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ سا۔ مخرج کو ضرور یاد رکھیے کہ زبان کے ٹپ کو سامنے مخرج کے ساتھ لگاتے ہوئے دانتوں کے ساتھ آپ اس کی ساؤنڈ کو پڑھنے کی پریکٹس کیجئے۔ سا۔ سا۔ یہ حرف سا کی درمیان میں آنے والی شکل ہے لیکن کوئی بھی زبر زیر پیش کی علامت موجود نہیں ہے تو اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی۔ حرف سا کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے نیچے لائن زیر کی لائن ہے تو زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ سی۔ اس طرح یہ حرف سا کی مکمل شکل ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو پیش کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ سو۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لیٹر ہے وہ ہے حرف ذال۔ اس کی ساؤنڈز کی پہچان کریں گے اور اس کی شیپس کی پہچان کریں گے۔ حرف ذال کی انیشیل اور فائنل شیپ ہوتی ہے، اس کی میڈیل شیپ نہیں ہوتی۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ جی، یہ حرف ذال کی کون سی شیپ ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے بتائیے؟ یہ بالکل یہ حرف ذال کی فائنل شیپ ہے اور اس کے اوپر زبر کی سائن ہے تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ لا۔ لیکن اس کا بھی مخرج بالکل ذہن میں رکھیے کہ زبان کی ٹپ کو سامنے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے ہم اس حرف کی ساؤنڈ کو پڑھیں گے۔ لا۔ ذال کے اوپر پیش ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ زو۔ ذال کی آخر پر آنے والی شکل لیکن کوئی زبر زیر پیش کی علامت موجود نہیں ہے تو اس لیے اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی۔ اس ذال کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر زبر کی علامت ہے تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ را۔ ذال کے نیچے زیر ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ زی۔ ذال کے اوپر زبر ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ لا۔ ذال کے نیچے زیر ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ زی۔ ذال کی شروع میں آنے والی شکل ہے، اوپر پیش ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ زو۔ یہ ذال کی کون سی شیپ ہے؟ آخر پر آنے والی، شاباش۔ لیکن اس کے اوپر کوئی علامت موجود نہیں ہے زبر زیر پیش کی، اس لیے اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ذال کی شروع میں آنے والی شیپ ہے لیکن اس میں بھی کوئی زبر زیر پیش کی علامت موجود، اس لیے یہ حرف بھی اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی۔ یہ ذال کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ زو۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے حرف غا کی ڈیفرنٹ شیپس، اس کی انیشیل شیپ، میڈل اور فائنل شیپس کے بارے میں، اور حرف غا کی ساؤنڈز کے بارے میں۔ تو حرف غا کا مخرج کیا ہے؟ بالکل سیم مخرج ہے کہ زبان کے ٹپ کو سامنے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اوپر سرے کے ساتھ لگاتے ہوئے حرف غا کو پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک ڈیفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ اس حرف کو ہم ہیوی ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں، یعنی غا۔ سیم مخرج ہے سا اور ذال جیسا لیکن پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق کیا ہے کہ ہم حرف غا کی ساؤنڈ کو ہیوی ساؤنڈ پڑھتے ہیں، موٹی آواز سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے حرف غا کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر زبر کی علامت ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ غا، ہیوی ساؤنڈ مخرج کے ساتھ۔ اس طرح یہ حرف غا کی کون سی شیپ ہے؟ جی بالکل درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے نیچے لائن یہ کون سی لائن ہے؟ زیر کی لائن، اور زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ غی۔ غا کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے تو پیش کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ غو۔ یہ حرف غا کی درمیان میں آنے والی شکل ہے لیکن کوئی بھی علامت زبر زیر پیش کی موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی۔ یہ حرف غا کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے نیچے لائن زیر کی لائن ہے تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ یہ بھی حرف غا کی درمیان میں آنے والی شیپ ہے اور درمیان میں اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی اوپر زبر کے ساتھ؟ غا۔ یہ بھی حرف غا کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر زبر کی علامت اور زبر کا اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ غا۔ یہ بھی حرف غا کی میڈل فارم ہے اور لیکن اس کے اوپر کوئی علامت موجود نہیں ہے تو اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی علامت زبر زیر پیش کی موجود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ صحیح حرف غا کے اوپر پیش ہے تو پیش کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ غو۔ یہ اس کی شروع میں آنے والی شکل ہے یہ حرف غا کی، اور اس کے اوپر کوئی علامت موجود نہیں ہے تو اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی کیونکہ کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ تو یہ حرف غا کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے تو پیش کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ غو۔ ماشاءاللہ۔
اب ہم ان تمام الفابیٹس کی ان کی شیپس اور ساؤنڈ کی پریکٹس کریں گے ورڈز کے اندر. یہ قرآن کا ورڈ ہے اور اس ورڈ میں آپ جو ریڈ کلر کے اندر حرف موجود ہے اس کی پہچان کریں گے کہ یہ کون سا حرف ہے، اور سیکنڈ آپ اس کے ساؤنڈ کی پہچان کریں گے کہ اس کی ساؤنڈ کیا ہے. تو بتائیے اس ورڈ میں یہ مڈل میں کون سا لیٹر ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ میم درمیان میں آنے والی شکل میم کی، اور اس کے اوپر زبر ہے تو زبر کے ساتھ میم کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ ما. جی اس ورڈ میں بتائیے فرسٹ کون سا لیٹر ہے، ساؤنڈ کیا ہے، اور تھرڈ ساؤنڈ کیا ہے؟ جی فرسٹ ساؤنڈ ہے لو، اور تھرڈ ساؤنڈ کیا ہے؟ می. جی اس ورڈ میں بتائیے فرسٹ ساؤنڈ را، اور تھرڈ ساؤنڈ با. اس طرح یہ مڈل میں کون سی ساؤنڈ ہے؟ جی یہ بالکل با کی درمیان میں آنے والی شکل ہے، اور اس کے نیچے لائن ہے تو زیر میں، زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ بی. چلیے اس میں بتائیے فرسٹ لیٹر کون سا ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل یہ فا کی شروع میں آنے والی شکل ہے، اور اس کے اوپر زبر ہے تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ فا. اور لاسٹ پہ وا، یعنی فرسٹ ساؤنڈ واو وا، اور فائنل وا. جی یہ شروع میں آنے والی شکل کون سی ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ فو. درمیان میں آنے والی شکل کون سی ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ بالکل یہ فا کے درمیان میں آنے والی شکل ہے، اور اس کے نیچے لائن زیر کی لائن ہے تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ اس کی ہوتی ہے پی. جی یہ فرسٹ ساؤنڈ پڑھیے زو، اور لاسٹ ساؤنڈ با، مڈل ساؤنڈ فی، لاسٹ ساؤنڈ غی، فرسٹ ساؤنڈ غو، لاسٹ ساؤنڈ ما. اس ورڈ میں میم کے درمیان میں آنے والی شکل ہے اور نیچے لائن زیر ہے تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ می. جی اس ورڈ میں دیکھیے درمیان میں میم کے درمیان میں آنے والی شکل ہے اور نیچے لائن زیر ہے تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ می. اس ورڈ میں حرف با کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور نیچے زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے. اس ورڈ میں درمیان میں جو ریڈ میں ہے یہ با کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور پیش کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے بو. جی یہ درمیان میں با کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور ساؤنڈ ہے با، اور لاسٹ میں بھی با کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ بھی کیا ہے؟ با. جی یہ فرسٹ بتائیے ریڈ میں یہ کون سا حرف ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی یہ حرف ہے واو، اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے تو ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ وو. یہ بھی ہے واو اور اس کے اوپر زبر کی علامت ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وا. شروع میں آنے والا فا اور زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ فا. اس ورڈ میں بتائیے شروع میں کون سا حرف ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ حرف سا ہے اور شروع میں آنے والی شکل ہے اور زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے سا. اور یہ حرف سا کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور زبر کے ساتھ ساؤنڈ ہوتی ہے سا. اس ورڈ میں یہ با شروع میں آنے والا ہے اور ساؤنڈ ہے با، اور یہ سا آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے سو. با سو. تو 3 ٹائم اس کو ریپیٹ کریں ذرا. با سو، با سو، با سو. تو فرسٹ لیٹر جو ہے یہ کون سا ہے؟ زال، اور زال کی زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ زا. اور یہ فرسٹ ساؤنڈ کیا ہے؟ غا. ہیوی ساؤنڈ ہوتی ہے غا کی، اور یہ میم کی آخر پر آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ مو. ذرا اس ورڈ کو بھی دونوں کو 3 ٹائم ریپیٹ کریں. فرسٹ غا مو، غا مو، غا مو. اور یہ لاسٹ جی بالکل یہ میم کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے نیچے لائن زیر کی لائن ہے تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ می. اب ہم انہی تمام حروف اور ان کی ساؤنڈز کو پہچان کریں گے قرآنی آیات میں. تو فرسٹ آیت میں جو ریڈ کے اندر لکھے ہوئے لیٹرز ہیں اور جو ریڈ کلر میں ہیں اور ان کی جو ساؤنڈز ہیں ان کو ذرا پہچانیے اور بتائیے کہ ان کی ساؤنڈز کیا ہیں. یہ حرف دال ہے، نیچے زیر ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ زی. حرف میم شروع میں آنے والا اور زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ ما. اور اس ورڈ میں یہ لیٹر با ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو زبر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ با. نیکسٹ ورڈ میں حرف میم کی آخر پر آنے والی شکل اور اس کے اوپر پیش کی علامت ہے تو ساؤنڈ کیا ہوگی؟ مو. اور یہ بھی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ مو. جی نیکسٹ آیت. اس آیت میں بتائیے کہ درمیان میں یہ جو ریڈ میں ہے یہ ساؤنڈ کیا ہے؟ ما. نیکسٹ با. نیکسٹ ری. نیکسٹ می. ماشاء اللہ. فرسٹ وا، نیکسٹ ما، نیکسٹ بی، نیکسٹ بو. ماشاء اللہ. اسی طرح ہم تمام الفابیٹس کی ساؤنڈس کو پڑھیں گے
اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر آیات کے ساتھ لنک کرتے ہوئے ہم ان کی ساؤنڈس کی پہچان کریں گے اور پھر ہم ورڈ میکنگ سیکھیں گے. جیسے ابھی ہم نے جو پہلے فرسٹ 7 لیٹرس پڑھے ہیں اور ان کی ساؤنڈس کی ہم نے پریکٹس کی ہے، اس طرح جب 7 سے آگے ہم تمام لیٹرس کر چکے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ تمام لیٹرز، جیسے فرسٹ لیٹر ہے تو یہ جب پڑھ لیں گے تو یہ ساؤنڈ ہوگی لی، جب یہ پڑھ لیں گے تو یہ ساؤنڈ ہوگی تا، اس طرح وا لی تا. تو اس طرح ورڈ جو ہے وہ ہم بنانا سیکھ جائیں گے. سملرلی جیسے فرسٹ ساؤنڈ ہے کو، جب یہ پڑھ لیں گے تو اس کی ساؤنڈ ہم پہچان لیں گے اور وہ ہوتی ہے کو. سیکنڈ ساؤنڈ جب ہم پڑھ لیں گے تو یہ ایک ساؤنڈ ہوگی تی، اور تھرڈ ساؤنڈ کیا ہوگی با. تو کو تی با، کو تی با، کو تی با. تو اس طرح ہم ساؤنڈس کے ساتھ ورڈ میکنگ سیکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد قرآن کے الفاظ پڑھنا سیکھ جائیں گے. ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے بہت اچھا آج کے لیسن کو پڑھا اور سیکھا. اور مزید قرآن کو آسان انداز میں سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.